Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. हमारे सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है ना वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम और उसको आगे अबाउट 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है जिसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीव्स, impacts on individuals and society, और फिर इस्लामिक वर्शिप्स एंड देयर impacts on their spiritual, moral and social impacts. ठीक है, और ये सारे ही टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हुए हैं, अक्सर पास्ट पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए ये वाला जो पहला टॉपिक है इसको हम बहुत डिटेल में अच्छी तरह करेंगे, बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो है सबसे पहले बेस जो है ना वो इसी टॉपिक से हमारी बननी स्टार्ट होगी। ऑफ इस्लाम, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे कि इस्लाम है क्या, ये नज़र कैसे आता है। तो हम इसका स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं कि इस्लाम इज़ एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज क्रिएटर। गॉड का वर्ड मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने किसी लेक्चर में सुना था कि नेवर राइट गॉड इन इस्लामियाट्स पेपर, ऑलवेज यूज द वर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला और द क्रिएटर। तो आप कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज क्रिएटर, and on one side there is true love and submission to Allah subhanahu wa ta'ala on the part of the man, and guidance, love and maghfirah on the part of the creator. And Muslim practices in the in different parts of the world, like prayers, hajj, fasting, are the manifestation of their devotion to God, and you can say it's a manifestation of the religion Islam. और तीसरी बात ये है कि इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, इस्लाम हैज़ इट्स ओन कल्चर, इट्स ओन सिविलाइजेशन, इट्स ओन हिस्ट्री। उसमें क्योंकि मुस्लिम प्रैक्टिसेस में हिजाब जैसे आ जाता है, आदमी की दाढ़ी आ जाती है, टखनों से ऊपर शलवार जो है, ये कंप्लीट कल्चर है अपने अंदर, ठीक है। और जो है मुस्लिम्स वो किसी भी सोसाइटी में हो, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले दाऊद किम जो साउथ कोरियन यूट्यूबर है उसकी देख रही थी कि वो मुसलमान कैसे हुआ था। उसने साउथ कोरिया में कभी इस्लाम का नाम नहीं सुना था, तो वो अपने म्यूज़िक बैंड के साथ इंडोनेशिया गया था। तो वहाँ पे उसने मुस्लिम्स को देखा कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और सर पे स्कार्फ होता है उनकी औरतों के। तो वो देख के तो वो जो है उसको इस्लाम का पता चलना शुरू हुआ था। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपने पॉइंट टू की तरफ। लेक्सिकोलॉजिकल मीनिंग या लिटरल मीनिंग आप भी इसको कह सकते हैं, उर्दू में हम इसको कहेंगे लुग़वी मतलब क्या है। तो आप आसान सा वर्ड है सलामा, सलामा का मतलब पीस है। और अगर आपने इसको ज़्यादा अच्छा करके लिखना है, पेपर में शो कराना है कि आपको इसका अरबिक रूट भी पता है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि इसका मतलब है सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमा। इसका मतलब है कि सल्लमा वो जो है इस्लाम ले आया, युसल्लिमु उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तस्लीमा उसने तस्लीम कर लिया, ठीक है। अब इसमें आ जाए कि हम लोगों ने कोटेशंस भी डालनी होगी, तो इमाम रागिब अस्फ़हानी हैं और इनकी बुक है अल मुफ़रदात फ़ी ग़राइबिल कुरान। मैंने सिर्फ अल मुफ़रदात लिखा है, बहुत मशहूर बुक है। और इसमें जो है ना कुरान के तफसीर में बारहा इसका ज़िक्र आता है इस किताब का, क्योंकि इस कुरान के मुश्किल वर्ड्स को इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से, एक्चुअली डिक्शनरी है कुरान की, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो उनका कॉल ये है इंग्लिश में जो है कि इस्लाम इन लॉ इज़ ऑफ टू काइंड्स। इस्लाम जो है वो एक्चुअली दो तरह का है। वन इज सिंपल कन्फेशन विद टंग, द अदर अलॉन्ग विद कन्फेशन इज बिलीव इन हार्ट एंड फुलफिलमेंट इन प्रैक्टिस। यानी एक है इस्लाम के दो हिस्से, एक अपने ज़ुबान से इकरार करना है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा है कि इस कन्फेशन के बाद आपके दिल में भी ईमान होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, और जो है उसके साथ आपको अमल से वो दिखाना है, फुलफिलमेंट इन प्रैक्टिस। फिर है कि इस्लाम, इन्हीं का दूसरा कोटेशन है कि इस्लाम मीन्स एंटरिंग इनटू सलम एंड सलिम बोथ सिग्निफाई पीस। ठीक है, वही बात कि सलम मीन्स पीस, तो इस्लाम मीन्स एंटरिंग इनटू पीस। इस्लाही मफहूम क्या है? अच्छा, अब इस्तिलाह में यानी खालिस इस्लाम की इस्तिलाह में इस्लाम क्या है, तो इसको हम लेंगे कि इट्स अ सबमिशन ऑफ आवर हार्ट्स एंड आवर एक्शंस, कि हमारा दिल भी अल्लाह के ताबे और हमारे एक्शंस भी, हम जो कुछ करें वो भी। यानी इसके जो है ना सिंपल से इस्लाम मीन सबमिशन, सरेंडर, ओबीडियंस, और विद आवर हार्ट्स आवर एक्शंस। और देखें इस हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, वो हम समझते हैं कि वो एक फिजिकल एंटिटी है, जबकि उसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, एक
فزیکل اس کے پارٹ ہے، اور ایک ہے اسپرچل جسے ہم کہتے ہیں روح. انسان تبھی تک زندہ ہوتا ہے جب تک اس کی روح اس کے جسم میں. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح ادھر سے چلی جاتی ہے. یعنی ایون آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں نا کہ کوئی تو چیز ہے نا کہ جو نکلی ہے، باقی انسان پورا ہے، اس کا دل پورا ہے، دماغ پورا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اچانک کسی دن کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ کو ریزن نہیں پتا چلتی. اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کا ہارٹ چینج کر کے دوسرا ہارٹ لگا دے. کیوں نہیں لگا دیتے؟ کیونکہ اس کی روح چلی گئی ہے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو ماننی پڑے گی کہ اس جو ہیومن باڈی ہے وہ دو پارٹس میں ہے، اور اس کی جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہے نا وہ ملتی ہیں اینیملز کے ساتھ. کیونکہ جیسے اینیملز وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ اپنی جو ہے فزیکل نیڈس بھی پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکسول ریلیشنز ہوتے ہیں تو اینیملز بھی کرتے ہیں سارا کچھ. اور جو ہیومنز ہیں نا وہ کیوں ڈفرینٹ اینیمل سے، کہ ان کی جو روحانی طاقت ہے، ان کی جو اسپریچول کریکٹرسٹکس ہے نا وہ ریزمبل کرتی ہیں اینجلس کے ساتھ. اب جو ہے نا انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اس نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج بھی دیا اور اس کو اینجلس والی خصوصیات بھی تھی اس میں. اینجلس کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو انکار نہیں کرتے. اس جو ہے انسان وہ یہی کام بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کیا پرفارمنگ ٹاسک، اور اس کی جو ہے اسپرچل کریکٹرسٹکس اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہیں جتنا وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس کرتا ہے، سبمیشن کرتا ہے اس کے آگے، تو وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. یہ اسلام کا ایک بنیادی ایک کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے نا ہمیں بیلنس دیتا ہے. نہ تو ہم اسپرچولی اتنے زیادہ چلے جائیں گے کہ ہم اپنی فزیکل نیڈس کو ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ درمیانی راستہ نہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس بتایا. تو یہ ایکچولی اسلام از دا بیلنس بٹوین باڈی اینڈ سول. اچھا، پھر آ جائیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ کیسے چلی. گائیڈنس کہاں سے آئی؟ گائیڈنس ہے فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب یہ میں نے لکھا نہیں، آپ ایڈ کر لینا. گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو چین آف پروفٹس اینڈ ہولی بکس اینڈ اسکرپچرس. اب پروفٹس حضرت آدم پہلے انسان تھے اور وہ پروفٹ بھی تھے، تو وہ گائیڈنس لے کے آئے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا سمجھایا بذریعہ وحی کہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر مختلف پروفٹس ہیں جو ہم جو چیزیں سنتے ہیں نا کہ جو صابن وہ فلاں نبی کی ایجاد تھی، لوہا جو تھا وہ فلاں نبی کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ کیسے زریں بنانی ہیں. اور یہ ساری چیزیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کے ذریعے ان چیزوں کو پہلے یوز کرنا لوگوں کو سکھایا اپنے بندوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایجادات لوگوں نے بھی کیا، پروفٹس نہیں تھے، نیک لوگ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، ان کے دلوں میں بات ڈالی، اور اس طرح دنیا میں نالج پھیلا. لیکن یہاں پہ ہم گائیڈنس کی بات کریں، جو ہولی گائیڈنس جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، کہ زندگی اور اس کے بعد کا جو ہے کیا سینیریو ہوگا، اور جو اسپیشلی اسلام کیا چیز ہے، تو یہ ہمیں پروفٹس کے ذریعے آیا کہ ہم ونس آف اللہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام نظر اس چیز سے آتا ہے کہ ہم توحید کے قائل ہیں. یہاں پہ بھی آپ کی ایڈ کر لیں، ایڈیشن کر لیں، میں لکھ دیتی ہوں. سو بیسیکلی آل دس گائیڈنس اینڈ آل دس نالج کیم فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو اے چین آف پروفٹس اینڈ the holy books or scriptures, and the last prophet in this chain was Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the last book was the Holy Quran. ٹھیک ہے، اسلام کو جو ہے ڈینوٹ اس چیز سے کیا جاتا ہے نا کہ محمدن ریلیجن ہے، جو ویسٹ میں لوگ اس کو محمدن ریلیجن کہتے ہیں، اور پھر قرآن. تو وہ آپ نے اس بات کو ختم یہاں پہ کرنا ہے کہ جو ہے گائیڈنس جو تھی وہ اپنی پیک پہ، اپنے پیٹام پہ تب پہنچی جب اللہ نے اپنے لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گائیڈنس کی بک تھی قرآن مجید. فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا ایکسپوزیشن آف اسلام، یعنی بیسس اسلام کی کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کن بنیادوں پہ اسلام کھڑا ہے. تو وہ ہے بلیفس. ہمارا بلیف سسٹم ہے عقائد، یعنی وہی جو ہم نے کہا تھا کہ کنفیشن جو ہم مانیں. ٹھیک ہے، عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو ہے ساری بکس پہ، اینجلس پہ کہ ملائکہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہولی بکس بھیجی، سارے رسولوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے باری باری رسول بھیجے. ٹھیک ہے، اس کو میں بریف سمرائز کروں کہ بک میں کریم داد میں بہت ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپر میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی آگے جو ہے نا وہ کریں. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو مزید آگے کسی اور لیکچر میں شارٹ سا بنا کے ایکسپلین کر دوں گی. پھر پریکٹیکل ڈیووشنز آ جائیں گے، عبادات آ جائیں گے، پھر ٹرانزیکشنز، معاملات، لین دین کے سارے مسائل. ٹھیک ہے، وہ بھی اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور اسلام کی ایک بیس ہے، بنیاد ہے. جیسے ہمارا سود حرام، ہمارے دین میں سود حرام ہے، باقی جو ہے دنیا میں وہ نہیں ہے. تو ہمارا سسٹم اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ٹرانزیکشنز کے بارے میں کیا کہتا ہے، اخلاقیات کے بارے میں کیا کہتا ہے، پنشمنٹس یعنی حدود کیا ہے، کہ اگر کوئی لا توڑتا ہے، اسلام کا قانون توڑتا ہے، یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا فساد کر رہا ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے.
اور آپ انہی سارے جو ہے نا جو بیسز ہیں ان کو اگر آپ فلپ کر دیں تو ان کو آپ اس طرح بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ اسپریچول اسپیکٹس کیا ہیں اسلام کے، سوشل کیا ہیں، اکنامک کیا ہیں، اور پولیٹیکل اسپیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پنشمنٹس ہیں یہ اور جو اسلام کا ایک سسٹم ہے، سیاسی سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ اس پولیٹیکل میں آ جائے گا. جو ٹرانزیکشنز والا ہے وہ اکنامک سسٹم میں آ جائے گا. پریکٹیکل ڈیووشنز جو ہیں وہ اسپریچول بلیف اور پریکٹیکل ڈیووشن اسپریچول میں آ جائیں گے، اور مورالٹیز ہماری سوشل میں آ جائیں گی. اور جو ہے ہمارے معاملات ہیں، ٹرانزیکشنز، وہ بھی ایک حد تک سوشل اور اکنامک دونوں میں آ سکتے ہیں. اچھا، پھر ہے کریٹیکل انالیسس. تو ہم اس کا جو یعنی کنکلوژن کہہ لیں یا کریٹیکل انالیسس، کیونکہ جو تھیوریز ہوتی ہیں یا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے ہم اس کی انالیسس کریٹیکل انالیسس کے طور پہ دیتے ہیں. تو اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اسلام کا کلیم جو اٹ سیلف ہے نا، اٹس ناٹ اے نیو کلیم. اسلام کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے. قرآن کو ذکر بھی کیا گیا اس وجہ سے کہ اٹس اے ریمائنڈر آف دا یونیورسل ٹروتھ اور ون گاڈ سیم میسج تھرو ویریس میسنجرس اینڈ through various holy scriptures and books جو ہے in different times in different areas وہ جو ہے لیکن میسیج ایک تھا. اور اس میں اگر ہم نے اینڈ کسی کوٹ پہ کرنا ہے تو جارج برنارڈ شاہ کا کوٹ ہے کہ ویسے تو کریم داس میں کافی لمبا لکھا تو میں نے اس کو شارٹ کر دیا کہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم must be called the savior of humanity. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کافی لمبا لیکچر ہو گیا لیکن آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو جو ہے نا اس کے پوائنٹس ایک دفعہ ضرور لکھ کے دیکھ لیں، جو کوٹیشنز ہیں وہ لکھ لیں، اور جب لکھیں گے تو انشاءاللہ پیپر میں بھی وہ خود بخود لکھا جائے گا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.